السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے آپ کا، غیر محرم مرد عورت کا ایک دوسرے کو چھو لینا کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ چھو لینا دانستہ ہو یا غیر دانستہ ہو، ارادی طور پر ہو یا غیر ارادی طور پر، انجانے میں غیر محرم مرد عورت کا ایک دوسرے سے ہاتھ ٹچ ہوا یا جان بوجھ کر ایسا کیا، یا غیر محرم مرد عورت کا ایک دوسرے کا بوسہ لینا، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ یہ کام حرام ہے۔ غیر محرم مرد عورت کا ایک دوسرے کو چھونا حرام ہے، غیر محرم مرد عورت کا ایک دوسرے کو ٹچ کرنا حرام ہے، اور بوسے لینا تو پھر اور زیادہ بڑا حرام ہے۔ اور قرآن مجید نے بلکہ ہمیں یہ بتایا کہ غیر محرم مرد عورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا یہ بھی منع کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر محرم عورت کو چھونے کے حوالے سے ہمیں بتایا السلسلہ الاحادیث الصحیحہ کے اندر کہ تم میں سے کسی کو لوہے کی کنگھی اس کے جسم میں داخل کر کے زخمی کر دیا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا ہاتھ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں، مطلب غیر محرم عورت کو چھوئے۔ تو اس حدیث سے نبی علیہ السلام نے غیر محرم عورتوں کو چھونے سے سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی۔ تو جب چھونا حرام ہے، بوسہ لینا تو اور بڑا حرام ہوگا۔ اور قرآن مجید نے تو غیر محرم عورت کو ایک دوسرے کو دیکھنا اس سے بھی منع کیا۔ مومنوں کو حکم دیا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں اپنی نظروں کو جھکا لو، وکل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور ایمان والی عورتوں کو حکم دیا کہ تم بھی اپنی نظروں کو جھکا لو۔ تو غیر محرم مرد و عورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا حرام ہے، چھونا پھر اس سے بڑا حرام، اور بوسے لینا پھر اس سے بھی بڑا حرام۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آنکھیں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں، اور شرمگاہ پھر اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یعنی پھر پہلے آنکھوں کا دیکھنا ہوتا ہے اور پھر شرمگاہوں سے باقاعدہ گناہ کا باقاعدہ طور پر گناہ کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ تو غیر محرم مرد عورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا حرام، چھونا حرام، اور بوس و کنار کرنا حرام، پھر زنا کا ارتکاب کر لینا یہ اس سے بڑا حرام۔ تو اب ہمارے سامنے تین کام ہیں، ہم ان تین کاموں کو چیزوں کو لیتے ہیں کہ غیر محرم مرد عورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا حرام، غیر محرم مرد عورت کا ایک دوسرے کو چھونا حرام، غیر محرم مرد عورت کا ایک دوسرے کے بوسے لینا یہ بھی حرام۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، بیعت کرتے ہوئے بھی نہیں چھوا۔ واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبایعہ، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ زبانی ان سے بیعت کیا کرتے تھے، وما بایعہن الا بقولہ، تو نبی علیہ السلام نے بیعت میں بھی عورتوں کے ہاتھ کو نہیں چھوا بلکہ منہ زبانی ان سے بیعت لے لیا کرتے تھے۔ اور یہ ہے بخاری۔ سنن نسائی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، مطلب غیر محرم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، ان کو نہیں چھوتا۔ تو یہ ایک حرام عمل ہے اور کبیرہ گناہ ہے، حرام عمل ہے غیر محرم مرد عورت کا ایک دوسرے کو چھونا، غیر محرم مرد عورت کا ایک دوسرے کو بوسے دینا لینا، یہ حرام عمل ہے۔ اب سوال کہ کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کا تعلق وہ شرمگاہوں سے ہے، اور وضو ٹوٹنے کا تعلق آنکھوں سے ہے۔ شرمگاہیں دو ہیں، ایک نیچے پیچھے کی اور ایک آگے کی شرمگاہ، اور آنکھیں بھی دو ہیں۔ تو وضو کے ٹوٹنے کا تعلق وہ شرمگاہوں سے ہے، اور وضو کے ٹوٹنے کا تعلق وہ آنکھوں سے ہے۔ کیا مطلب یہ کہ شرمگاہوں سے کچھ بھی نکلے وضو ٹوٹ جائے گا، اور شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے بغیر کپڑے کے بغیر پردے کے تو وضو ٹوٹ جائے گا، وہ شرمگاہ اپنی ہو یا مثلا بچے کی پوٹی صاف کراتے ہوئے وغیرہ۔
تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جب شرمگاہیں مل جائیں ایک دوسرے کی تو بھی وضو پلس غسل ٹوٹ جائے گا بغیر کپڑے کے۔ اور آنکھوں سے وضو کا تعلق یہ ہے کہ آنکھیں جو ہیں یہ دو آنکھیں یہ شرمگاہوں کا تسمہ ہیں۔ جب بندہ سو گیا یا ٹیک لگا کر سہارا لے کر بندے کو اونگ آ گئی تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو وضو ٹوٹنے کا تعلق شرمگاہ سے ہے، بغیر کپڑے کے ہاتھ لگا، کہیں وہیں سے کچھ نکل آیا، بغیر کپڑے کی شرمگاہیں ٹچ ہو گئی ہیں، انزال ہوا، ڈسچارج ہوا کہ نہ ہوا، وضو بھی ٹوٹ گیا پلس غسل بھی ٹوٹ گیا۔ اسی طرح ہماری دو آنکھیں یہ ہماری شرمگاہوں کا تسمہ ہیں۔ جیسے تسمہ کھولا جوتا کھل گیا، تو جب بندہ سو گیا یا بندہ سہارا لے کر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا لیٹا تھا اور اونگ آ گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ تو وضو ٹوٹنے کا تعلق یہاں سے ہے۔ رہ گیا معاملہ غیر محرم عورت کو چھونا، کبیرہ گناہ ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ غیر محرم مرد عورت کا بوسے لینا کبیرہ گناہ ہے مگر وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لا تفعلوا الزنا، قرآن نے یہ نہیں کہا لا تفعلوا الزنا کہ زنا مت کرو، قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب زنا کے قریب کرنے والی چیزیں غیر محرم مرد و عورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا تکنا، غیر محرم مرد و عورت کا ایک دوسرے کو چھونا، غیر محرم مرد و عورت کا ایک دوسرے کو بوسے لینا، یہ زنا کے قریب کرنے والے اعمال ہیں۔ تو قرآن نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا۔ ہاں یہ کبیرہ گناہ ہیں مگر ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ تو سگریٹ کا پینا بھی حرام ہے فتاوی اسلامیہ، مگر سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کہ یہ اصول یاد رکھ لیں، وضو ٹوٹنے کا تعلق نیچے کی دو چیزیں اور آپ کے چہرے پر موجود دو چیزیں، آپ کی دو شرمگاہوں اور دو آنکھوں سے ہے۔ هذا ما عندي والله تعالى اعلم بالصواب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو آپ کے الجھے ہوئے سوالات کا قرآن و سنت کے نور سے جواب ملتا رہے۔